حضرت سیدنا اسماعیل یہ دونوں منا کے مقام پر پہنچتے ہیں. منا کا وہ عظیم مقام جو سال میں کچھ دن کے لیے آباد ہوتا ہے، لیکن ایسا آباد ہوتا ہے کہ ہر ایک کو آباد ہونے کا دل کرتا ہے. ایسی آبادی ہوتی ہے پورے سال چلے جائیں ویران ہوتا ہے. وہاں پر اگر زیارت کرنے والے زیارت پر بھی جاتے ہیں تو اترتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ وادی کیا ہوتی ہے؟ ویران ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی ادا کو کیسے ادا کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ کہ آج ذی الحجۃ الحرام کو وہ ایسی آباد ہوتی ہے کہ 13-14 ذی الحجۃ الحرام تک کیا ہے حاجیوں کا ایک جمع غفیر وہاں پر موجود ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل منا کے مقام پر پہنچتے ہیں. شیطان کیا ہے؟ وسوسہ دلاتا ہے. حضرت ابراہیم وہیں پر بیٹھے بیٹھے وہیں پر اپنے قدم کے پاس سے کنکریاں اٹھاتے ہیں، 7 کنکریاں مارتے ہیں. تھوڑا آگے جاتے ہیں پھر شیطان پر گلا میں آتا ہے. حضرت ابراہیم پھر 7 کنکریاں اٹھاتے ہیں، وہ 7 کنکریاں مارتے ہیں. پھر آگے جاتے ہیں، وہ شیطان پھر وسوسہ دلاتا ہے کہ یہ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ بڑی دیر کے بعد اللہ نے تمہیں اولاد سے نوازا ہے اور تم اپنے اولاد کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہو. اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر کنکریاں اٹھاتے ہیں اور کنکریاں اٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ مردود تو مجھے شیطان لگتا ہے جو رب کے اور میرے درمیان کا حائل ہونا چاہتا ہے. اب وہاں 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں. بالآخر دکھنے میں وہ کنکریاں ہیں، دکھنے میں وہ کنکریاں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے خلیل کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ شیطان ہے تو جتنی مرتبہ وسوسہ دلاتا رہے، میں نے کیا ہے ایسے بندے کا انتخاب کیا ہے کہ اگر اس کو آزمائش میں ڈالنا پڑے تو وہ آگ میں بھی کود جاتا ہے، اگر اس کو آزمائش میں ڈالنا پڑے تو وہ اپنے بچپن کے اندر کیا ہے بیابان میں بچے کو چھوڑ کر آ سکتا ہے، اور اگر آزمائش میں مبتلا کروں تو وہ میرے حکم پر اپنے بندے کو بھی کیا ہے ذبح کر سکتا ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے. بالآخر اس جگہ پر آج بڑے بڑے پلر قائم ہیں جس کو جمرۃ العقبہ کہا جاتا ہے، جس کو جمرۃ الوسطیٰ کہا جاتا ہے، جس کو جمرۃ الاخری کہا جاتا ہے. حاجی وہاں جا کر رمی کرتے ہیں، کس کی ادا کو ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ خلیل کی ادا کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. بس آج بھی کنکریاں مارتے ہیں اور یہ رکن کہلاتا ہے. جب تک یہ کنکریاں نہیں ماریں گے حاجی کا حج ادا نہیں ہوگا. حاجی کا حج بھی مکمل ان اداؤں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ پورا حج ملاحظہ کریں، پورا حج ملاحظہ کریں. تمام حج کے ارکان کے اندر اللہ کے بندوں کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نے طواف کیا، امت کو کہا کہ تم نے بھی طواف کرنا ہے. حاجرہ نے صفا مروا پر دوڑ لگائی، کہا ہر حاجی کے لیے لازم ہے. حضرت ابراہیم نے کنکریاں ماری، کہا حاجی کے لیے لازم ہے. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا اور بالکل آخر وقت کے اندر وہ کیا ہوا وہ بھی عرض کرتا ہو، لیکن ہر ایک کو حکم دیا کہ تم نے بھی کیا ہے میرے خلیل کی ادا کو ادا کرنا ہے. اب آگے جاتے ہیں. اب وہی آیت مبارکہ کون سی جو میں نے ابتدا کے اندر عرض کی، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اپنے بیٹے کو سامنے بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر کہتے ہیں اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نے دیکھا ہے، پائے تکمیل تک پہنچانا تیرے بغیر نہیں ہو سکتا، تیری اجازت ضروری ہے. اگر تو اجازت دے گا تو اس خواب کو تکمیل تک پہنچایا جائے گا، رب کے حکم کی تعمیل کی جائے گی. وہ خواب کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابا حضور بتائیے تو صحیح. ابا حضور کہتے ہیں اے میرے لگتے جگر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے سر کے تاج، دراصل میں نے خواب دیکھا ہے کہ رب کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیا جائے. یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. پہلی رات خواب آیا، میں نے سوچا کہ یہ رب کی طرف سے نہیں ہوگا. اس دن کو اللہ نے یوم ترویہ بنا دیا. اگلے دن پھر خواب آیا، اس دن مجھے پہچان کروائی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یوم عرفہ بنایا. اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ کیا کیا جائے؟ اس حکم کو پورا کیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتے ہیں نا کسی نے کیا خوب شعر لکھا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت.
یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کس نے سکھائے تھے اتنی سی عمر کے اندر کہ کیسے اپنے والدین کی کیا ہے تعمیل کرنی ہے حکم کی، کیسے ادب کو بجا لانا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب جب والد محترم کہتے ہیں نا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے، عمل کیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ بیٹا کہ جو تربیت یافتہ تھا خلیل اللہ کا اور خود ذبیح اللہ کے، اب وہ بیٹا بتا ہی کیا کہتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ بیٹا یہ کہتا ہے کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ، اے میرے ابا جان، اے میرے سر کے تاج، آپ کیجئے کیا ابت افعل ما تؤمر۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں رب کا، رب کہتا ہے قرآن میں کہ وہ بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے والد محترم آپ کیجئے جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، واویلا کرنے والوں میں سے نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ وقت شروع ہوتا ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنے لخت جگر کو، جو اتنی دیر کے بعد ولادت ہوئی ہے، میں نے ابتدا میں عرض کیا 86 سال کی عمر تھی کہ جب حضرت سیدنا اسماعیل کی ولادت ہوئی، اور فقط 7 سال یا 13 سال دو قول ملتے ہیں عمر مبارک تھی، بس اتنی عمر کے اندر اب جدائیگی کا وقت آ گیا۔ پہلے جدائیگی کا وقت آیا تھا کہ جب عرب کے صحرا میں چھوڑ دیا تھا اللہ کے حکم کی تعمیل پر، اور اب وہ وقت آیا ہے کہ پھر دوبارہ حکم ہوا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ لیکن حضرت سیدنا اسماعیل ربیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ گزارشات جس کو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابا جان بھلے آپ اپنا حکم پورا کیجئے لیکن چند گزارشات ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی سی عمر میں اتنی کمال گفتگو، اتنی جمال گفتگو، اتنی بہترین گفتگو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت سیدنا اسماعیل کہتے ہیں ابا جان آپ ذبح کر دیجئے لیکن چند گزارشات ہیں، اس پر عمل کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں نا جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنی سی عمر کے اندر اتنی بڑی عمر والی گفتگو، سبحان اللہ۔ بیٹا پتہ ہی کیا کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابا جان مجھے اچھی طرح باندھ لیجئے گا، مجھے اچھی طرح باندھ لیجئے گا۔ باندھنے کے اندر وجہ کیا تھی؟ سوچ دیکھیے گا۔ وہ بیٹا کہتا ہے کہ دراصل اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ابا جان مجھے اچھی طریقے سے باندھ لیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مچلنا شروع کر جاؤں، میں تڑپنا شروع کر جاؤں، میں تکلیف کے مارے ہلنا شروع کر جاؤں اور رب کے حضور میرا اجر کم ہو جائے، مجھے اچھی طریقے سے باندھ لیجئے گا۔ دوسری گزارش بیٹا کیا کرتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ چھری اچھی طریقے سے تیز کر لیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری کے اندر تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہو اور آپ جب ذبح کرنے لگے باپ کی محبت کیا ہے، شفقت لے جائے، اللہ کے حکم پر اتنی تیز کر لینا کہ مجھے بھی تکلیف نہ ہو، ایک بار میں اللہ کے حکم کو پورا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب تیسری گزارش کیا تھی؟ حضرت سیدنا اسماعیل کہتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو مجھ سے دور رکھیے گا، وجہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ دوبارہ جائیں نا گھر پر آپ کے کپڑے خون آلودہ ہو، میری ماں جب اس خون کو دیکھے تو وہ